کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جو ہر وقت اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ اس کی رعایا بھی اس سے بہت خوش تھی۔ جانور، چرند پرند، حیوانات، یہاں تک کہ وہ خلق انسان سے بھی محبت سے پیش آتا۔ مسلمانوں کا ایسا بادشاہ جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا اور اسے جاگتے ہوئے کئی بار پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ایک دن اس کو ایک بہت بڑی مشکل نے آ گھیرا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کوئی بھی مسلمان نہیں سن سکتا اور نہ ہی اس کے کان گوارا کریں گے کہ میں ان الفاظ کو اپنے کانوں سے سنوں۔ ایک دن بادشاہ کا وزیر آیا اور اس نے آ کر سارا واقعہ ماجرا سنایا کہ کچھ لانتی فرانسیوں نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے ایک تھیٹر ڈرامہ بنایا ہے جو ان کے تھیٹر میں چلے گا۔ جب بادشاہ نے یہ الفاظ سنے تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے کہا کہ فرانس کے سفیر کو فوری حاضر کیا جائے۔ یہ پیغام فرانس کے سفیر کو بھیجا گیا۔ جب فرانس کا سفیر اس بادشاہ کے محل میں پہنچا اور اس نے آ کر سلام پیش کیا، بادشاہ کی آنکھوں سے خون جھلک رہا تھا۔ اس نے فرانس کے سفیر کو کہا کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ ابھی ایک محمد کا غلام زندہ ہے؟ اس تھیٹر ڈرامے کو روکو، نہیں تو میں تمہاری دنیا تباہ و برباد کر دوں گا۔ جب اس سفیر نے یہ الفاظ سنے تو وہ سفیر وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا۔ اس نے حکم دیا کہ ساری کی ساری فوج کو اکٹھا کیا جائے اور فرانس کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی لانتی میرے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر جائے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بادشاہ کا وزیر پھر حاضر ہوا اور اس نے آ کر خوشخبری سنائی کہ فرانسیوں نے اس تھیٹر ڈرامے کو ختم کر دیا ہے۔ بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ اٹھا اور شکرانے کے طور پر اس نے 2 نفل ادا کیے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اے میرے رب، جس کے لیے تو نے تمام کی تمام دنیا کو بنایا ہے، جس کا نام ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیرا شکر ہے۔ تیری عطا کی ہوئی طاقت سے میں نے دشمن کو للکارا۔ اے میرے رب، تو نے مجھے دشمن کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی۔ جب یہ بات تمام کے تمام مسلمانوں کو پتہ چلی کہ فرانسیوں نے یہ حرکت کی تھی اور بادشاہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، وہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگانے لگے اور بادشاہ کو خط لکھے کہ اے بادشاہ، تجھے مبارک ہو، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر پہرا دیا ہے۔ وہ بادشاہ اور کوئی نہیں، اس بادشاہ کا نام سلطان عبدالحمید خان تھا۔ یہ آج سے 130 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے پوچھا کہ اے امام صاحب، اگر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو امت اس کا جواب نہ دے سکے
تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ امام نے اس وقت کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ فرمایا اگر کوئی بھی قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے تو اس سے بہتر ہے تمام کی تمام قوم مر جائے۔ یہ حدیث نبوی کے الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، کہ کوئی بھی میری شان میں گستاخی کرے تو اس کی ایک ہی سزا ہے، اس کے جسم سے اس کی گردن کو جدا کر دیا جائے۔ مگر آج کے مسلمان کا ایمان کہاں چلا گیا؟ یہاں کئی سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ خاکے بن گئے، مگر امت اپنی مستیوں میں بدمست لگی ہوئی ہے۔ مگر ان کو یہ معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے تو کون سا منہ لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بنا۔ آمین۔